اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ اب ہم سورۃ العصر پر کسی قدر گہرائی میں جا کر غور کریں گے۔ اس کے ضمن میں نے جو اس کتابچے میں یہ راہ نجات کے نام سے جو مطبوعہ ہے اور جو اب تک تقریباً 1 لاکھ شائع ہو چکا ہے، اس کتابچے میں جو ترتیب قائم کی ہے اس سے ذرا ہٹ کر مختلف ترتیب سے ذرا یہ جو غور و فکر ہے اس سورہ مبارکہ پر بطریق تدبر اس ترتیب کو ذرا بدل کر میں اس کا سلسلہ کر رہا ہوں، اس لیے کہ اس کتابچے میں جو آیات کی ترتیب ہے اسی کے حوالے سے بات ہوئی ہے۔ پہلے پہلی آیت والعصر، پھر دوسری آیت، پھر تیسری آیت۔ لیکن یہ کہ اگر ہم تجزیہ کریں تو پہلی آیت جو ہے وہ قسم پر مشتمل ہے، زمانے کی قسم ہے۔ اب جب تک کہ مقسم علیہ کیا ہے، کس چیز پر قسم کھائی جا رہی ہے، یہ واضح نہ ہو تو قسم کا اس کے ساتھ جو ربط ہے وہ بیان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہم پہلے مقسم علیہ پر گفتگو کریں گے، پھر جو قسم کا اس کے ساتھ منطقی ربط ہے اسے سمجھیں گے۔ مقسم علیہ ہے ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ 2 آیتیں ہیں۔ ان میں سے پہلی آیت میں یعنی جو سورہ مبارکہ کی دوسری آیت ہے اس میں قاعدہ کلیہ بیان ہو رہا ہے، ان الانسان لفی خسر، یہ قاعدہ کلیہ ہے۔ اور تیسری آیت میں جو اب ہمارا مقسم علیہ جسے ہم کہہ رہے ہیں اس کی یہ دوسری آیت ہے، اس میں استثناء بیان ہوا، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور جنہوں نے حق کی وصیت کی اور جنہوں نے صبر کی وصیت کی۔ اس اعتبار سے سب سے پہلے ہمیں قاعدہ کلیہ پر غور کرنا۔ یہ قاعدہ کلیہ ان الانسان لفی خسر، پھر وہی الفاظ استعمال کر رہا ہوں۔ اب ذرا پہلی آیت اور تیسری آیت سے بھی اپنے ذہن کو ذرا خالی کر کے پورے طور پر اسی آیت پر اپنی توجہ کو مرکوز کیجیے۔ یقیناً ان حرف تاکید ہے، یقیناً ان الانسان، الانسان اس میں جو لام ہے لام تعریف یہ ہے استغراق کے لیے، اور یہ استغراق جنس ہے، یعنی نوع انسان، جنس انسان، یعنی تمام کے تمام انسان۔ لفی لام پھر تاکید کے لیے ہے، پھر گویا کہ وہی تاکید کا دوسرا اسلوب، لفی خسر، یقیناً ہے خسارے میں۔ اور خسر نکرہ جو آیا ہے اس کو جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں یہ تفخیم کے لیے، بہت بڑے خسارے میں، بہت بڑے گھاٹے میں، یقیناً تمام انسان بہت بڑے گھاٹے اور خسارے میں۔ اب اس پر جب توجہ کو مرکوز کریں گے تو میں نے اس کے لیے جو لفظ تجویز کیا ہے ہیومن ٹریجڈی، انسان کا المیہ اور حزنیہ ہے کہ جو ان چند الفاظ کے اندر سمو دیا گیا ہے۔ یہ ہیومن ٹریجڈی کیا ہے؟ اس کے 3 مراحل ہیں، ذہن میں رکھیے، بلکہ اس سے بھی پہلے یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ فلسفہ اور ادب کا ایک بہت اہم تھیم ہے، کرب، حزن۔ چنانچہ ایک تو مذاہب کی تاریخ میں بدھ مت کا مین تھیم یہی ہے، سروم دکھم، ایوری تھنگ از ان پین، ایوری تھنگ از سفرنگ۔ ایک کرب ہے، ایک حزن ہے، ایک دکھ ہے جس میں کہ ہر چیز، ہر ذی حیات، بلکہ یہاں پر ہم توجہ کو مرکوز کریں ہر انسان مبتلا ہے، ان الانسان لفی خسر۔ اور ہمارے جدید جو بڑے ہی مکاتب فلسفہ میں سے جو بڑا ہی محبوب ہے اور آج کل بہت مقبول ہے، ایگزسٹانشلزم، وجودیت، اس کا بھی مین تھیم یہی ہے، کرب وجود۔ انسان کا وجود جو ہے گویا کہ وہ لازم و ملزوم کی حیثیت سے کرب اور دکھ کے اندر لپٹا ہوا ہے۔ یہ جو کرب ہے، یہ جو دکھ ہے، یہی در حقیقت ان الفاظ میں ان الانسان لفی خسر۔ لیکن اس کے 3 درجے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ واقعتاً ہر انسان کے بارے میں آپ غور کریں گے
تو مشقت اور محنت ہر انسان کا مقدر ہے، جس کو قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے سورۃ البلد میں، قسمیں کھا کر، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد، یقیناً ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا۔ محنت، مشقت، یہ ہر انسان کا مقدر ہے۔ انسانوں کی عظیم اکثریت کے بارے میں ہمیں معلوم ہے، کمر توڑ دینے والی مشقت کر کے بمشکل 2 وقت کی روٹی میسر آتی ہے۔ کچھ لوگ ہیں کہ جو مرفع الحال ہیں، جن کو آسانی سے زندگی کی ضروریات فراہم ہو جاتی ہیں، ان کے بارے میں شاید یہ دھوکہ ہو جاتا ہے لوگوں کو کہ انہیں کوئی دکھ نہیں، حالانکہ دکھ کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ ان کے اپنے تفکرات ہیں، ان کے اپنے مسائل ہیں، ان کے اپنے کانفلکٹس ہیں، ان کی اپنے مسائل اور مشکلات ہیں، کہ جو ایئر کنڈیشن کمروں میں بھی آرام نہیں آتا اور نرم گدیلوں پر بھی رات کو نیند نہیں آتی، بلکہ یہ ہے کہ ٹرینکولائزرز اور ہپنوٹکس اور سیڈیٹیوز، یہ سب کے سب در حقیقت اسی طبقے کی ضرورت ہوتے ہیں۔ ورنہ جو دن بھر محنت و مشقت کرتا ہے وہ رات کو ایسا سوتا ہے کہ اس کو خبر نہیں ہوتی اسے کہ رات کہاں گزری ہے، اور جو یہ بے چینی اور کرب جو ہے وہ زیادہ ان کا نصیب ہے، اس لیے کہ مسائل ہیں۔ پھر مشقت کسی کی ذہنی زیادہ ہے، کسی کی جسمانی زیادہ ہے۔ تو یہ تو گویا کہ انسانی المیہ کا پہلا مظہر ہے کہ مشقت اور محنت سے کسی کو مفر نہیں۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، جیسے کہ کوئی بار برداری کا جانور ہے، کولو کا بیل ہے، لگا ہوا ہے۔ عظیم اکثریت تو انسانوں کی ہمیں بچشمے سر نظر آتا ہے کہ زندگی کی بنیادی ضروریات کے حصول کے لیے بھی انہیں کمر توڑ دینے والی مشقت کرنی پڑتی ہے۔ اس سے آگے آئیے تو حیوانات کا معاملہ تو یہی ختم ہوا۔ مشقت تو ہے، وہ کولو کا بیل جو ہے چل رہا ہے، اور بار برداری کا اونٹ جو ہے لد رہا ہے بلبلاتے ہوئے بھی، لیکن بہرحال اس سے لادا جا رہا ہے، اس سے بوجھ اٹھانا ہے۔ انسان کا معاملہ، اس کی ٹریجڈی یہ ہے، اس کے اندر احساسات، اس کے جذبات۔ ایک حیوانات میں کسی ماں کو اپنی اس اولاد کے لیے تھوڑی سی دیر کے لیے کچھ کیئر اس کو کرنی پڑتی ہے، اس کے بعد اسے فکر نہیں ہوتی کہاں گیا میرا بیٹا یا بیٹی۔ لیکن انسان کے ساتھ یہ علائق دنیاوی، یہ محبت ہے، نہ معلوم کیسے کیسے سوہان روح انسان کے لیے اولاد کے معاملات ہو جاتے ہیں۔ یہی انسان کا ایک احساس، فلاں شخص نے مجھ سے یہ زیادتی کی ہے، توقع کچھ اور تھی، اس سے آپ امید کچھ اور کی لیے بیٹھے تھے، اور اس نے آپ کے ساتھ کیا کچھ اور ہے۔ وہ صدمہ، وہ رنج، وہ غم، یہ حیوانات کا معاملہ نہیں ہے، یہ ایکسکلوسیو انسان کا معاملہ ہے۔ یہ ایموشنز، یہ احساسات، یہ جذبات، یہ ظاہر بات ہے کہ انسان کا یہ اس جو المیہ ہے انسان کا، اس کا حزنیہ، اس کی یہ دوسری سطح ہے۔ اس کے حوالے سے بہترین تعبیر کی ہے غالب نے، قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہے، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں۔ یہ غم کے لفظ پہ خاص طور پہ میں زور اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ سروم دکھم اور کرب وجود کا، جو وجودیت کے فلسفے کا مرکزی خیال ہے، ایگزسٹانشلزم کا، بہت ہی یوں سمجھئے کہ اس کا مین تھیم ہے، وہ غم۔ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہے، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں۔ لیکن اصل جو ہے ہیومن ٹریجڈی اور حزنیہ یا المیہ انسان کا سب سے بڑھ کر آتا ہے جب یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ اس زندگی کو آدمی نے بھاگ دوڑ کر کے، مشقتیں سہ کر، محنتیں کر کے، صدمات جھیل کر، برداشت کر کے، لوگوں نے جو سلوک کیا اس کو بھی جھیل لیا، سب کچھ کر دیا، لیکن یہ کہ اس کے بعد مسئلہ ختم نہیں ہوتا۔ اس کی ایک اخلاقی ذمہ داری ہے، اس کا ایک جواب دہی کا مسئلہ ہے۔ ایک وقت آئے گا اچانک، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تیرا معاملہ صرف اس زندگی سے متعلق نہیں ہے، تجھے جو مرتبہ عطا کیا گیا اشرف المخلوقات، تو جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے، تمہیں ایک دن اپنے رب کے حضور بھی کھڑے ہونا ہے۔ تم مشقت پر مشقت جھیلتے ہوئے، دیکھیے یہ 2 آیات سورہ انشقاق کا یہ مرکزی مضمون ہے، اذا السماء انشقت وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ
وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ۔ اے انسان تجھے مصیبت پر مصیبت جھیل کر، تکلیف پر تکلیف برداشت کر کے، مشقت پر مشقت جھیل کر پھر ایک وقت اپنے رب کے حضور سے کھڑے بھی ہونا ہے، جواب دہی بھی ہے، وہ گرینڈ اکاؤنٹیبلٹی۔ لن تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، ہل نہیں سکیں گے ابن آدم کے قدم جب وہ آئے گا اس عدالت کے اندر، جب کھڑا ہوگا کٹہرے میں، ہل نہیں سکے گا جب تک کہ 5 چیزوں کا پورا پورا حساب نہ لے لیا جائے۔ عن عمرہ فیما افناہ وعن شبابہ فیما ابلاہ وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ وعما عمل فیما علم۔ زندگی کا حساب دو، 80 برس دیے ہم نے، کہاں زندگی کھپائی، کہاں خرچ کی، کہاں صرف کی۔ خاص طور پہ جوانی کا حساب دو، کہاں گلائی، وہ امنگوں کا ولولوں کا دور کس کیفیت میں گزارا ہے۔ مال کا حساب دو، پائی پائی کا کہاں سے کمایا، حلال سے کہ حرام سے، خرچ کہاں کیا، ادائے حقوق میں کیا، خیر کے لیے کیا، یا علل و تللوں میں کیا اور عیش میں کیا، عیاشیوں میں صرف کیا، اور جو علم حاصل ہوا اس میں عمل کتنا کیا۔ 5 چیزوں کا حساب۔ تو یہ ہے در حقیقت المیہ۔ اس دن جو ہے، جیسے کہ غالب نے بھی اس کو تعبیر کیا ہے کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ معلوم ہوا کہ موت پر بھی خاتمہ نہیں ہے، نجات نہیں ہے حیوانات کے لیے۔ اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول کسی خاص کیفیت میں جو آپ نے کہا ہے، کاش کہ میں درختوں پر چہچہاتی ہوئی ایک چڑیا ہوتا جو ختم ہو جائے گی، مر جائے گی، لیکن اس سے حساب کتاب نہیں۔ کاش کہ میں گھاس کا ایک تنکا ہوتا جو جلا دیا جاتا ہے، لیکن یہ کہ اس سے محاسبہ نہیں۔ اس دن کے حساب سے جو گلے سرسبد ہے نوع انسانی کے، وہ کانپتے رہے، لرزتے رہے۔ اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہویٰ، اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہونے سے لرزاں ترساں رہے۔ جیسے کہ سورہ نور میں بھی فرمایا گیا ہے، وہ جو 5واں رکوع ہے، مرکزی رکوع اس کا، سارے مسائل طے کر کے بھی پھر بھی دل جو ہے لرزتا رہتا ہے، کانپتے رہتے ہیں، یخافون، ڈرتے رہتے ہیں۔ یہ انداز جو ہے، اسی کے لیے جو سورۃ النبا ہے، آخری پارے کی پہلی سورت، اس میں جو آخر میں فرمایا وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اس روز کافر پکار اٹھے گا کہ کاش میں مٹی ہوتا، یہ شرف انسانیت مجھے ملا نہ ہوتا۔ فارسی میں بہترین تعبیر کی گئی ہے اس کی کہ مرائے کاش کے مادر نہ زادے، کاش کہ مجھے میری ماں نے جنا نہ ہوتا۔ کہ یہ مرحلہ آج مجھ پر آیا ہے کہ محاسبہ ہے، جواب دہی ہے۔ یہ ہے در حقیقت انسان کی ٹریجڈی کا نقطہ عروج، یہ ہیومن ٹریجڈی، حسنیہ یا المیہ۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان بہت بڑے خسارے میں ہے، بہت بڑے ہلاکت سے دوچار ہونے والا ہے۔ یہ ہے وہ قاعدہ کلیہ، یہ ہے اس سورہ مبارکہ کا مرکزی مضمون۔